بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ قرآن میریکل دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم اور بہت خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب جہاں بھی ہوں گے ٹھیک ہوں گے، اور دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلات آسان فرمائے، آمین۔ جیسا کہ قرآن اور اس کے فضائل اور وظائف کا سلسلہ جاری ہے، آج انشاءاللہ ہم سورہ یاسین کے ٹاپک پہ بات کریں گے، اور یہ قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت سورت ہے۔ اس سورت کو قرآن پاک کا دل بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی 36ویں سورت ہے، اور یہ مکی دور میں نازل ہوئی ہے، اور اس کی 83 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اسے قرآن کا دل قرار دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دل پورے بدن کی اصل ہے۔ اگر دل زندہ ہے تو بدن زندہ ہے، اور اگر دل مردہ ہے تو بدن مردہ ہے۔ گویا جو سورہ یاسین میں مضامین بیان کیے گئے ہیں، اس کے ساتھ جو بندہ وابستہ ہے تو اس کا پورے کا پورا ایمان زندہ ہے، اور جو اس کے مضامین کے ساتھ وابستہ نہیں ہے مطلب اس کا ایمان زندہ نہیں ہے۔ اس سورت کو اس لیے قرآن پاک کا دل قرار دیا گیا ہے، اور اس میں سب سے بڑے مبلغ اعظم کا ذکر ہے، جو کہ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ انبیاء کرام بھی مبلغ بن کر آئے، جیسے ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ حضرت عیسیٰ روح اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت یوسف حسین اللہ، اور حضرت یعقوب نبی اللہ۔ لیکن مبلغ اعظم جو بنے وہ صرف ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کو بہت ہی خوبصورت لکھا ہے، اور اس میں 7 مبینوں کا ذکر ہے، اور ہر مبین میں اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی 7 تعلیمات دی ہیں۔ اگر ہم اس کی پہلی مبین کی بات کریں تو وہ ہے امام مبین، یعنی لوح محفوظ، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑا کھلا پیغام دیا ہے کہ تم جو کر رہے ہو وہ لوح محفوظ میں لکھا جا رہا ہے۔ تمہاری ایک ایک حرکت، تمہاری ایک ایک بات، اور تمہاری ایک ایک حرکت کے پیچھے اگر کوئی اور وجہ ہے تو وہ سب لکھی جا رہی ہے، اور کل جب ہم فوت ہو جائیں گے تو روز قیامت جب ہم اللہ کے پاس پہنچیں گے تو ہمیں اس کی ایک ایک حرکت، ایک ایک بات کی پوچھ ہوگی۔ پھر اس کے بعد دوسری مبین آتی ہے بلاغ مبین۔ محترم ناظرین، اس مبین میں اللہ تعالیٰ نے کھلا پیغام دیا ہے رسالت کا، جو انبیاء نے دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، اور اس حقیقت کو تم پر واضح کر دیا، اور نبی کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ اس کے بعد تیسری مبین جو آتی ہے ضلال مبین، اور تمہاری یہ حالت ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر غیر کے آگے جھک گئے ہو، اور تم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور پھر دوبارہ ضلال مبین کا ذکر کیا گیا ہے چوتھی مبین میں، کہ ایک تو تم کسی کی غیر کے آگے جھک گئے ہو، اور دوسرا نیکی کرنے سے کتراتے ہو۔ کبھی نیکی کرنے کا موقع آئے تو تمہارا جی کتراتا ہے اور نفس تم پر غالب آ جاتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کون سی چیز ہے جو تمہیں کھلی گمراہی میں ڈال رہی ہے؟ تو پھر اسی کا جواب اللہ تعالیٰ نے 5ویں مبین میں دیا، ادوم مبین میں، کہ شیطان جو کہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور وہ تمہیں گمراہی میں ڈال رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ شیطان ہی ہے جو تمہیں اللہ کی اطاعت کرنے سے منع کر رہا ہے، اور اس کے نبی بلاغ مبین، یا تو ہو کہ تم نے سنا نہیں لیکن اس کے باوجود تم ادوم مبین میں پڑے ہوئے ہو۔
پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم عدوم مبین سے کیسے بچیں، تو اللہ تعالیٰ نے 6ویں مبین میں یہ بات کی ہے، قرآن مبین میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ تم قرآن کو فالو کرو تو تم انشاءاللہ ہدایت پاؤ گے، اور قرآن ایسی کتاب ہے جس کی روشن قندیلوں پر اگر تم چلو تو تم ہدایت پر پہنچو گے، اسی لیے کہ تم نے قرآن کو سینے سے نہیں لگایا تو شیطان تمہیں اچک لیتا ہے اور تمہیں برائی میں ڈال دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن کے کھلے مضامین ہیں تو تم اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو پھر فرمایا کہ شیطان تو کرتا ہی ہے، لیکن 7ویں مبین میں حسیم مبین یعنی اس میں ذکر ہے کہ انسان بھی جھگڑالو ہے، ذاتی طور پر شیطان تو حملہ کرتا ہے اور اس کا نفس بھی جھگڑالو ہے۔ پھر وہ بعد میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی مرنے کے بعد مردہ ہڈیاں کیسے زندہ کی جائیں گی، تو جب کہ انسان خود ایک نطفے سے بنا ہے تو پھر اس کی کیا اوقات ہے کہ وہ اللہ سے اس بات کا جھگڑا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہدایت کی راہ نہیں پا لیتے۔ اگر اسی حقیقت کی راہ کو اگر وہ پا لیں، یعنی کہ وہ اللہ کو ایک مانیں، اللہ کی عبادت کریں، تو وہ منزل انہیں مل جائے گی۔ اور لیکن امید نہیں ہے کہ تمہاری حالت جو نظر آ رہی ہے وہ ذات جو کن فیکون ہے، سارے آسمان اور زمین کو بدل دے اور کن فیکون سے سارے مناظر ظاہر کر دے، تو تم اس کے پیغام لانے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہی نہیں، تو تم کیسے فلاح پا سکتے ہو؟ معزز سامعین، سورہ یاسین کے بے شمار فضائل ہیں کہ اس کے فضائل بیان کرنے کے لیے 1-2 اگر میں ویڈیوز بناؤں تو وہ بھی کم پڑ جائیں گی۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ یاسین کی فضیلت اس طرح بیان کی ہے کہ جو شخص ڈیلی رات کو سورہ یاسین 1 مرتبہ پڑھے اور اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو جائے رات کو تو وہ شہید کا رتبہ اسے دیا جائے گا۔ تو آپ اس بات سے ہی سورہ یاسین کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر ہم سورہ یاسین کی برکات کی بات کریں تو ہمارے پیارے نبی سید الانبیاء رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی سورہ یاسین پڑھا کرو۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی بھوکا پڑے تو سیر ہو جاتا ہے، پیاسا پڑے تو سیراب کر دیا جاتا ہے، لباس سے محروم پڑھے تو اسے لباس پہنا دیا جاتا ہے، کنوارا پڑھے تو شادی ہو جاتی ہے، خوف زدہ پڑھے تو امن پائے گا انشاءاللہ، قیدی پڑھے تو رہائی پا لے گا، مسافر پڑھے تو اس کی سفر میں جو بھی مشکلات آئیں گی وہ حل ہو جائیں گی اور اس کی مدد کی جائے گی۔ اگر کسی کا سامان گم ہو جاتا ہے تو وہ اسے پڑھے تو اپنا سامان حاصل کر لے گا۔ اور سب سے زیادہ افیکٹو یہ مریض جو پڑھے تو اسے شفا یاب ہوگا وہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔